بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ موجودہ دور میں ہم میں سے ہر شخص مالی اعتبار سے پریشانی اور معاشی تنگی کا شکار ہے۔ یہ معاشی تنگی کے اسباب کیا ہیں، اس حوالے سے گزشتہ مختصر بیانات میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں۔ آج ایک تسلی بھرا مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صلی اللہ من فضلی، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل کا معنی یہ ہے کہ جو ہماری ضروریات زندگی ہیں، ان ضروریات زندگی میں اللہ تعالیٰ سے بہتری کا سوال کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَن يُسْأَلَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ سے سوال کیا جائے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم اس دنیا میں اسباب کے پابند ہیں، اسباب کے ماتحت ہمیں بنایا گیا، لیکن نظر جو ہے وہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مسبب پر ہونی چاہیے، اس لیے بار بار یہی تاکید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ اور تیسری اہم ترین بات اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائی کہ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انتظار الفرج، کہ بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان کشادگی کا انتظار کرے، کشادگی کی امید رکھے، یعنی اسباب اور وسائل تو اختیار کرے کشادگی حاصل کرنے کے لیے، لیکن امید اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھے کہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ میرے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اس لیے میں اکثر احباب کی خدمت میں یہی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر نا امیدی نہیں پھیلانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید دلاتے رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جو حالات ہیں ہمارے، یہ اللہ نے چاہا تو یہ حالات ہمارے دور بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار اور اپنے اعمال کو بھی درست راستے پر لانا ہوگا۔ درست راستے پر لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو بہرحال اس حدیث میں تین باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ارشاد کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس سے مانگا جائے۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے کشادگی کی امید رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔